حضرات محترم، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ تعزیہ، علم، ڈنکا، ڈھول وغیرہ کی دھومیں ہیں۔ صدیوں سے علماء کرام تقاریر کے ذریعے مفتیان اعظام فتاوے دے کر خانقاہوں کے پیران ذوی احترام پند و نصائح سے اس برے رسومات کے خاتمے کے لیے ہر طریقے سے منع فرما رہے ہیں، مگر یہ رسم و رواج تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تعزیہ بنانے سے متعلق بہت پہلے حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرمائے تھے، جو فتاوی عزیزیہ میں نقل ہے۔ فرماتے ہیں تعزیہ داری بدعت سیاح و ناجائز ہے۔ تعزیہ بنانے کے لیے چندہ دینا بھی گناہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کون ہے؟ وہ آج کے نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش 25 رمضان المبارک 1159 ہجری میں ہوئی اور وصال پرملال 7 شوال المکرم 1239 ہجری کو ہوئی۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند اکبر تھے۔ ان کے جد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم تھے۔ انہوں نے 2 صدی پہلے منع کیا تھا کہ تعزیہ داری بدعت سیاح و ناجائز ہے اور تعزیہ بنانے کے لیے چندہ دینا بھی گناہ ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا فرمان فتاوی رضیہ جدید جلد 24 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور میں ہے کہ تعزیہ بنانا بدعت و ناجائز ہے، اور ملفوظات شریف صفحہ 286 میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے، لہذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تعزیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے۔ تعزیہ پہ چڑھاوا چڑھانا بھی ناجائز ہے، اور پھر اس چڑھاوے کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور فتاوی فقیہ ملت جلد اول باب العقائد صفحہ 59 میں ہے کہ تعزیہ داری کرنا، چوک پر تعزیہ کے سامنے کچھ رکھ کر نیاز فاتحہ دلانا، تعزیہ کو گاؤں گلی کوچوں میں گھمانا، ماتم کرنا، ڈھول تاشے طرح طرح کے باجے بجانا یا بجوانا، کھیل تماشے کرنا، مصنوعی کربلا کو جانا، جلوس میں مرد و عورت کا باہم خلط ملط ہونا، عورتوں کا مرثیے گانا، تعزیہ پر مرچھل مارنا، منت مانگنا، یہ ساری باتیں خرافات و بدعات اور سخت ناجائز و حرام ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں، اور ایسا کرنے والے سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہیں۔ اور فتاوی رضیہ میں ہے کہ علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کو تعزیہ دیکھنے کے لیے نکلنا، یہ ساری باتیں حرام و گناہ اور ناجائز و منع ہیں۔ یاد رکھیں، ہر حلال چیز پر فاتحہ جائز ہے۔ حضرات حسنین کریمین و شہدائے اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیاز ضرور تبرک ہے، مگر تعزیہ کے سامنے رکھ کر نہیں، چوکا یا مصنوعی کربلا کے سامنے نہیں، اپنے گھر میں کیجیے۔ تعزیہ سے متعلق ایک جگہ اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی تحریر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ امام حسین کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں کوئی خرابی نہ تھی، مگر جہال بے خرد نے اس اصل جائز کو نیست و نابود کر کے سرہا خرافاتیں تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے علامہ کی صدائیں آنے لگی۔ اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کوچہ بکوچہ گلی بگلی اشاعت غم کے لیے پھرانا، ان کے گرد ماتم زری کرنا، اس سے منتیں مانگنا، اس پہ کوئی چیز چڑھانا، اور رات میں ڈھول باجے کے ساتھ طرح طرح کے کھیل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب کی تعزیہ داری اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے تو قطعاً بدعت ناجائز و حرام ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، کچھ نام نہاد مولوی پہلے بھی تھے، اور آج بھی کچھ خانقاہیں اور مولوی موجود ہیں
جو اپنا نام چمکانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے اسے جائز کہہ رہے ہیں، ایسوں سے ضرور بچتے رہیے گا۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ ڈھول بجانا مطلقاً حرام نہیں ہے، اگر ڈھول ماتم کے لیے بجایا جائے گا تب حرام ہے۔ ہم امام حسین کے فتح کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، مولوی صاحب فتح کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجانا جائز بتا رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ کوئی حوالہ نہیں۔ امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے۔ اس طرح 40 مرتبہ اپنی زندگی میں آپ نے 10 محرم الحرام کو دیکھا۔ ان کی زندگی میں 10 محرم الحرام کا دن 40 مرتبہ آیا، مگر امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو ڈھول بجا کر فتح و نصرت کا اعلان نہ کیا۔ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، صحابہ کو فتح و نصرت ملی مگر ڈھول ڈنکا نہ بجایا گیا۔ جنگ احد جو 3 ہجری میں ہوئی، صحابہ کو فتح و نصرت ملی مگر ڈھول ڈنکا نہ بجایا گیا۔ جنگ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی، صحابہ کو فتح و نصرت ملی مگر ڈھول ڈنکا نہ بجایا گیا۔ جنگ خیبر جو 7 ہجری میں ہوئی، صحابہ کو فتح و نصرت ملی مگر ڈھول ڈنکا نہ بجایا گیا۔ فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی، اس عظیم موقع پر ڈھول ڈنکا نہ بجایا گیا۔ یہ مولوی صاحب چلے فتح و نصرت کا اعلان کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی لوگوں کے لیے فرمایا تھا جو صحیح بخاری شریف میں ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ ایسے ہی لہو العب کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا